بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھنے پر چینی پابندیاں لگانے کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ بھارت کی LAC پر کچھ قوانین میں تبدیلی، چائنا غصے میں۔ کورونا برازیل، میکسیکو، انڈیا اور پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہسپتالوں میں داخلے کے بعد ایشیائی افراد کا مرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، برطانوی تحقیق۔ جان بولٹن کو کتاب میں قید سمیت دیگر نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مشیر وائٹ ہاؤس۔ کورونا جنگل کی آگ کی طرح ہے، اس کا پھیلاؤ کم نہیں ہوگا۔ مقبوضہ وادی پر OIC کا ہنگامی اجلاس طلب۔ نامور عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پاکستانیوں نے لاک ڈاؤن کے دوران کیا سرچ کیا؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چائنا اور امریکہ کے درمیان تجارت پر ہونے والے مذاکرات کو تحفظ دینے کے لیے سنکیانگ میں مسلمانوں کی حراستی مراکز میں رکھنے پر چینی حکام پر پابندیاں لگانے کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات اتوار کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان کا کہنا ہے کہ چائنا نے 10 لاکھ کے قریب چینی مسلمان لوگوں کو قید کر رکھا ہے اور انہیں جبراً ان کے مذہب اور ثقافت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف چائنا کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے ووکیشنل ایجوکیشن سینٹر چلا رہا ہے۔ اس معاملے کی وجہ سے چائنا اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہوئے، جو تجارتی لڑائی کی وجہ سے پہلے ہی مشکل سے دوچار تھے۔ جب صدر ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جان بولٹن نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ امریکی صدر نے الیکشن کے لیے چینی صدر سے مدد مانگی تھی، جس پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میری مدد کرو، میں بھلا یہ کیوں کہوں گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ان سے مل رہا ہوتا ہوں تو کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو کیا میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ بھارت نے چائنا کے ساتھ ملنے والی سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اسلحہ کے استعمال کے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے۔ قوانین میں تبدیلی کے بعد فیلڈ کمانڈرز کو غیر معمولی حالات میں گولی چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے والے معاہدے میں گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ چائنا اور بھارت نے اتفاق کیا تھا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے 2 کلومیٹر کے علاقے میں گولی اور مہلک مواد کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تاہم پچھلے دنوں چائنا سے جھڑپ میں 20 بھارتی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد اب بھارت نے قوانین میں فوری تبدیلی کی ہے۔ اس جھڑپ میں چینی اہلکاروں نے بھارتی اہلکاروں پر آہنی سلاخوں، برچھیوں، پتھروں سے حملہ کیا تھا، جس میں بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ کرنل بھی مارا گیا تھا، جبکہ 76 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ تاہم واقعے پر بھارتی حکومت کی جانب سے چینی اہلکاروں کے نقصان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی، جس پر سابق بھارتی فوجی سیکھ پا ہیں۔ جبکہ چائنیز میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر قوانین میں تبدیلی کی بات درست ہے تو یہ چین سے معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے اور بھارت کو کسی بھی کارروائی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ وادی گلوان میں بھارتی اور چینی اہلکاروں کی جھڑپ میں بھارتیوں کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ بھارتی اہلکاروں کو زمین پر موجود صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل آزادی دے دی گئی ہے۔ کورونا دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے۔ 188 ممالک میں اب تک 90 لاکھ سے زیادہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں۔ اس عالمی وبا سے 4,70,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایسے میں گزشتہ ہفتوں کے دوران برازیل، میکسیکو، انڈیا اور پاکستان میں یہ وبا زیادہ تیزی سے پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ BBC کا کہنا ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک میں تو سخت لاک ڈاؤن کے بعد کورونا کی وجہ سے ہونے والی اموات اور اس کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ تاہم کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں یہ تعداد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 4 ممالک یعنی برازیل، میکسیکو، انڈیا اور پاکستان میں متاثرین اور اموات تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اتوار کو انڈیا میں 15,413 مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جو کہ ملک میں یومیہ مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔
اس کے علاوہ انڈیا میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ متاثرین اور ہلاکتوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے اور وہ اس لیے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ حکام نے ناکافی ٹیسٹنگ کی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی متاثرین اور ہلاکتوں کی تعداد میں گزشتہ چند ہفتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی صحت کے نظام پر سخت دباؤ ہے۔ برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے ہسپتالوں میں داخل ہونے کے بعد پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے افراد کا کورونا سے مرنے کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ واحد نسل ہے جس کی موت کا خطرہ ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد بڑھ جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ان کے خون میں شوگر کی زیادہ مقدار ہے۔ اس تحقیق میں یونیورسٹیوں اور 260 ہسپتالوں سمیت برطانیہ میں صحت عامہ کے 27 ادارے شامل تھے۔ اس تحقیق میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو ہاسپٹل میں داخل کرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان علاقوں کے افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ کتنا ہے۔ امریکی تجارتی مشیر پیٹر نوارو نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات کے وقت حال میں موجود تھے، لیکن انہوں نے ٹرمپ کو چین سے دوسری مدت میں کامیابی کے لیے مدد طلب کرنے کی بات نہیں سنی۔ پیٹر نوارو نے CNN ٹیلی ویژن نیوز کو بتایا کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کی ایک کتاب میں جو گرجدار دعوے کیے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ پیٹر نوارو نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا، میں حال میں تھا۔ یہی بیان امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ نے گزشتہ ہفتے کہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بولٹن کو کتاب میں انتہائی حساس اور خفیہ معلومات استعمال کرنے پر قید سمیت دیگر نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ایک مشہور ماہر ڈاکٹر مائیکل اوسٹر ہالم نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریض لمبے عرصے تک رپورٹ ہوتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں لوگ ہسپتالوں میں داخل ہوں گے اور اموات بھی واقع ہوتی رہیں گی۔ اس سے قبل اسی ڈاکٹر نے ملک میں کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کی پیشگوئی کی تھی۔ ڈاکٹر مائیکل نے امریکی ٹی وی چینل NBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کورونا جنگل کی آگ کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں میرا نہیں خیال کہ ہم اس وبا کی 1 یا 2 یا 3 لہریں دیکھیں گے۔ میرے خیال میں ہم کورونا سے متعلق بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تک عوام تک یہ پیغام نہیں پہنچایا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہم معیشت کو تو بند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اچانک سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کے ساتھ نپٹ لیا ہے۔ مقبوضہ وادی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں مقبوضہ وادی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ OIC کے مطابق اجلاس میں آذربائیجان، نائجیریا، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت تنظیم کے رابطہ گروپ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ نامور شیعہ عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری گزشتہ شب انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 81 سال تھی اور وہ کراچی کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ ان کو وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے ہاسپٹل میں داخل تھے۔ امراض قلب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ICU میں وینٹی لیٹر پر تھے۔ علامہ طالب جوہری شاعر بھی تھے، انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ ایک فلسفی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے اور انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھی تھیں۔ علامہ طالب جوہری 27 اگست 1938 کو ہندوستان کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا محمد مصطفی جوہر ایک ممتاز اسکالر اور اردو کے شاعر تھے۔ علامہ طالب جوہری نے آیت اللہ عظمی سید ابو القاسم الخوئی کے زیر اہتمام عراق کے شہر نجف میں الحیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ آیت اللہ سید باقر الصدر کے شاگرد اور آیت اللہ عظمی سید علی سیستانی کے ہم جماعت تھے۔ اس کے علاوہ وہ حافظ قرآن، مفسر قرآن، مصنف اور شاعر بھی تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور تعزیتی بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے مرحوم کے لیے بلند درجات کی دعا کی اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ گوگل نے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ پر سرچنگ کی تفصیلات جاری کی ہیں۔
لاک ڈاؤن میں آن لائن گروسریز ڈیلیوری کی تلاش میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی صارفین زیادہ تر ماحول، صحت مند طرز زندگی اور آن لائن خریداری کے بارے میں مواد سرچ کر رہے ہیں۔ گوگل کے مطابق 5 میں سے 4 پاکستانی صارفین خریداری سے پہلے مصنوعات آن لائن تلاش کرتے ہیں۔ صارفین کی جانب سے مصنوعات کی تلاش میں اپنے ارد گرد اور قریبی فراہمی آپشن کے استعمال سے 138% اضافہ ہوا ہے۔ اسی روز ڈیلیوری کا آپشن استعمال کرنے کے رجحان میں 1.5 گنا، جبکہ تیز رفتار ڈیلیوری کے آپشن سرچ کرنے والوں کی تعداد میں 130% اضافہ ہوا ہے۔ گوگل کے مطابق پاکستانی انٹرنیٹ صارفین ماحول کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس سے متعلق مواد کی تلاش میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور الیکٹرک گاڑیوں کے متعلق مواد کی تلاش میں 1.5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صاف ہوا یعنی کلین ایئر کی تلاش میں 225%، صاف پانی کی تلاش میں 217% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح صحت بخش طرز زندگی یعنی خوراک اور ورزش کا رجحان بھی پاکستانیوں میں بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں کھانا پکانے سے متعلق مختلف شاندار روایتیں پائی جاتی ہیں۔ خوراک کے ایسے طریقے جنہیں انسانی صحت کے اعتبار سے بنایا گیا ہو، ان کی سرچنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یومیہ ورزش کی تلاش میں بھی 160% اضافہ ہوا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔